السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق اسلام میں عبادت کا تصور، اس سبق کی مشق کا سوال نمبر 2، روزہ دار کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے؟ یعنی جو انسان روزہ رکھتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہوتا ہے، کتنا رحم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے، یہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 16 پر آپ دیکھیں روزہ۔ پیارے بچوں، یہاں سے یہ آپ دیکھیں روزہ، اس سوال کو آپ یہاں سے شروع کریں گے۔ روزہ بھی اسلامی عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے، یعنی روزے کو اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ یہ عبادت جو ہے اسلام میں بڑی اہم عبادت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ پیارے بچوں، مشک ایک خوشبو ہوتی ہے، بہت ہی پیاری اور بہت ہی مسحور کن خوشبو ہوتی ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے وہ اس مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ پیارے بچوں، روزہ چونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صبح سحری کے وقت روزہ دار جو ہے وہ سحری کا کھانا کھاتا ہے، اس کے بعد وہ سارا دن بھوکا رہتا ہے۔ سارا دن بھوکا رہنے کی وجہ سے، یعنی پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے بو آتی ہے۔ اس بو کو اللہ تعالیٰ نے مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند کیا ہے، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی انسان پر اتنا ہی مہربان اور شفیق بن جاتا ہے کہ اس کے منہ کی جو بو ہوتی ہے اس کو بھی مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ روزہ دار کو اللہ تعالیٰ کتنا پسند کرتے ہیں۔ یہ ایسی عبادت ہے، یعنی روزہ ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری ہوتا ہے بچوں، کسی کو دکھا کر کوئی کام کرنا، اس کو کہتے ہیں ریاکاری۔ جیسے کوئی انسان روزہ رکھے اور لوگوں کو بتاتا پھرے کہ میں روزے میں ہوں، اور پھر لوگوں کے سامنے اپنے روزے کو دکھاتا پھرے، یا لوگوں کے سامنے نماز دکھا کر پڑھی جائے، یعنی لوگوں کو دکھایا جائے کہ یہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، لوگ دیکھ کے مجھے بڑا نیک اور شریف انسان سمجھیں، تو اس دکھاوے کو ریاکاری یا دکھلاوا کہتے ہیں۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری یا دکھلاوا نہیں ہوتا، یعنی انسان یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں روزے میں ہوں، لیکن روزہ دکھا نہیں سکتا کسی کو، اس لیے روزے میں ریاکاری یا دکھلاوا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی خاطر روزہ رکھتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، یعنی اس کا بدلہ۔ اجر کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، ثواب، یعنی اس کا انعام دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک انسان میرے لیے سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اور اس بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، تو پھر اس کا بدلہ بھی میں ہی ادا کروں گا۔ تو پیارے بچوں، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، جنت کے بھی دروازے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان دروازوں کو رمضان المبارک میں کھول دیا جاتا ہے، اور جہنم کے بھی دروازے ہوتے ہیں، اور ان دروازوں کو اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں رمضان میں، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں یعنی باندھ دیے جاتے ہیں۔ شیطانوں کو رمضان میں باندھ دیا جاتا ہے۔ آپ اگر کبھی غور کریں تو آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں مساجد کے اندر لوگ زیادہ جا رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ان کو روکنے والا جو شیطان تھا، جو عام دنوں میں ان کو نماز سے روکتا تھا،
اچھے کاموں سے روکتا تھا، نیکیوں سے روکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو باندھ دیا، جکڑ دیا ہے۔ اس لیے اب انسان شیطان کی چال میں آئے بغیر اللہ کے گھر کی طرف جاتے ہیں، مسجد میں کا رخ کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، نیکیوں کے کام کرتے ہیں، رزق بانٹ کر کھاتے ہیں۔ تو یہ ہے شیطان کی غیر موجودگی میں انسان شیطان سے بے بس اور مجبور نہیں ہوتا، اس لیے وہ نیکی کی طرف رغبت رکھتا ہے۔ یہ ہے رمضان کے مہینے کی ایک بہت بڑی فضیلت، اہمیت اور اس کا فائدہ کہ اس مہینے میں شیطان چونکہ جکڑا جاتا ہے، اس لیے انسان آسانی سے نیکی کے کام کر سکتا ہے۔ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے، پیارے بچوں جنت کے 8 دروازے ہوتے ہیں، تو قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ صرف روزہ داروں کے لیے مخصوص ہوگا۔ یعنی جو انسان، جو مسلمان اس دنیا میں روزے رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر سارا دن بھوکے اور پیاسے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے، ان کے اوپر یہ فضل اور انعام کرتا ہے، ان کو یہ اجر دیتا ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں اسپیشل ایک دروازہ ان کے لیے ہوتا ہے جو لوگ اس دنیا میں روزہ رکھتے ہیں، ساری زندگی رمضان المبارک کے روزے پابندی کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں ایک دروازہ مخصوص کر دیتا ہے۔ پیارے بچوں آپ اس سوال کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا یہاں تک، اور جو سوالات آپ کو دیے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔